کیونکہ انہیں اس میں کوئی دلچسپی محسوس ہی نہیں ہوئی، اور محسوس کیا کہ اکثر وہی باتیں دہرائی جا رہی ہیں، اور چونکہ وہ ترجمہ ہوتا ہے لہٰذا اکثر صحیح مفہوم بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کا ترجمہ پڑھتے وقت نزول قرآن کا مقصد سامنے ہونا چاہیے، اور مزید یہ کہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا جا رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اور مشکلات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہی یاد دلاتا تھا کہ یہی سب کچھ اور پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوا تھا، اور یہ اس بات کی دلالت تھی کہ یہ آسمانی کتاب ہے، وگرنہ تو انسان جو کتاب لکھتا ہے اس میں بار بار وہی چیز کبھی نہیں دہراتا۔ رشتہ بنتا رہتا ہے، اور پھر یہاں سٹیزن لائبریری لائسنس ایسوسی ایشن میں ان کا ساتھ، کیونکہ ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پھر یہ ہوتا ہے کہ اب ہم اچھے طریقے سے کام کر پائیں گے، ہماری اصلاح ہو جائے گی، تو ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ میں ملتمس ہوں میر حسین علی امام صاحب کا ہجرت کر کے مدینے میں داخل ہوئے تو حضرت کی دنیا بنو نجار تھے، حضرت آمینہ کا تعلق بنو نجار سے تھا، تو اس وقت سعادت حاصل کرنے کی کوشش آج ہی سے شروع کر دیجیے۔ کوئی نہیں جانتا کہ آپ کی زندگی یا بینائی یا آپ کا ذہن کس وقت نکارا ہو جائے۔ آپ کی کوشش یہ بھی ہو کہ اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی اہمیت سے آگاہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آخری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیے بغیر کوئی شخص قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، اور قرآن کا مطالعہ کیے بغیر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مشکلات کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔